ہے اور دوسرا مولا کائنات کی شان میں ہے. آپ صلوات پڑھنا شروع کریں. داستان شجاعت کدارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے. داستان شجاعت کدارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے علی کے 18 ہی بیٹے علی پر سبھی میں علمدار عباس ہے. داستان شجاعت کدارین میں سلام. ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے, ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے, ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے. ہر ردائل کی عمران کا عکس ہے, ان کی باہوں میں حمزہ کی طاقت بھی ہے. پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن, پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن, اور حسنین کا پیار عباس ہے. اللہم صلی اللہ درود شریف پڑھو. راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ, راستے کے لیے رہنما چاہیے. راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ, راہ حق کے لیے رہنما چاہیے. خلد کے راستوں کو ہے جو جانتا, خلد کے راستوں کو ہے جو جانتا, اس ولی کا ہمیں آسرا چاہیے. نعرہ حیدری. قبر کیا ہے اندھیرا سا گھر ہے جہاں معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں, معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں. وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے جہاں کوئی یاور نہیں, کوئی اپنا نہیں. تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے, تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے. بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے. راہ حق کا بہت ہے کٹھن. بسم اللہ بیٹھا ہوں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پچھلے 2 دن سے, آج ہی میرا دوسرا دن ہے میں یہاں آ رہا ہوں, اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوا, اور میں سارے عزاداران حسین سے, ذاکران اہل بیت سے
میں تہہ دل سے سپاسگزار ہوں کہ جس طریقے سے وہ اس دور حالات میں ہمارے آئندہ آنے والے نسلوں کو، نیو جنریشن کو، جس طریقے سے وہ معصومین علیہ السلام کا میں سے جو معصومین علیہ السلام کا مسائل ہے، فضائل ہے، جس طریقے سے بیان کر رہا ہے، میں بہت مجھے خوشی ہو رہا ہے۔ اور جو ہمارے یہاں پہ ذاکران اہل بیت، عزاداران اہل بیت یہاں پہ تشریف فرما ہے، میں چاہتا ہوں آپ سب ان کے صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند مل کر ایک صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جو عزادار یہاں پہ تشریف فرما ہے اور جو غیر حاضر ہیں نہیں ہیں یہاں پہ، میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی بآواز بلند ایک صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایران سے میرا سلسلہ شروع ہوا ہے عزاداری کا، ذاکری کا۔ یہ بی بی سلام اللہ علیہا ہم سب کو جو ذمہ داری ہمیں سونپتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکیں۔ میں آپ سب کی خدمت میں پھر مجھے موقع ملا ہے کہ میں یہاں پر ایران سے پاکستان، پاکستان سے ترکی، ترکی سے جرمنی، اب جرمنی سے UK۔ آپ سب سے گزارش ہے مل کے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیے گا۔ فارسی میں ایک شعر ہے، ان حسین کیست کے عالم ہمیں دیوانہ اوست، ان حسین کیست کے عالم ہمیں دیوانہ اوست، ان چشم ایست کے جانہا ہمیں پروانہ اوست۔ یہ حسین کون ہے کہ عالم پورا جہاں ان کا دیوانہ ہے، یہ کون سا شمع ہے جو پورا جہاں اس کا پروانہ ہے۔ مل کے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں گے۔ ان حسین کیست، ان حسین کیست، ان حسین کیست کہ عالم ہمیں دیوانہ اوست، ان چشم ایست، ان چشم ایست کے جانہا، ان چشم ایست کے جانہا ہمیں پروانہ اوست۔ حسین جان من، حسین جان من، ای جان جانان من، حسین جان من، ای جان جانان من۔ حسین ہم سب کا جان ہے اور وہ اس جانان کا بھی جان ہے۔ مل کے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں گے۔ منقبت امام حسین علیہ السلام، اس کے چند بند آپ سب مومنین کے خدمت میں اور آپ سب کا میں توجہ چاہوں گا۔ جہاں کی زیب و زین ہے، بطول کا بھی چین ہے، حسین ہے، حسین ہے، شہ زمن حسین ہے۔ آپ سب مل کے میرے ساتھ پڑھیے گا۔ حسین ہے، حسین ہے، شہ زمن حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
حسین ہے شہ زمن حسین ہے، جہاں کی زیب و زین ہے بطول کا بھی چین ہے، حسین ہے شہ زمن حسین ہے، حسین ہے شہ حسین ہے، حسین ہے حسین کشتی خدا کا نا خدا ہے مومنو، توجہ چاہوں گا، حسین کشتی خدا کا نا خدا ہے مومنو، یہ یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حسین کشتی خدا کا نا خدا ہے مومنو، یہ مصطفیٰ کے بعد بھی تو مصطفیٰ ہے مومنو، خدا کا ترجمان ہے، خدا کا ترجمان ہے، خدا کا ترجمان ہے، رسول کی زبان ہے، یہ دشمن خدا کے سامنے تنی چٹان ہے، جہاں کی زیب و زین ہے بطول کا بھی چین ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حسین زندگی بھی ہے حسین بندگی بھی ہے، حسین زندگی بھی ہے حسین بندگی بھی ہے، حسین روشنی بھی ہے حسین تازگی بھی ہے، علی کا ارجمند ہے، علی کا ارجمند ہے، بطول کی یہ فکر ہے، رسول کا یہ شکر ہے، یہ خوشبوؤں کا ذکر ہے، جہاں کی زیب و زین ہے بطول کا بھی چین ہے، جہاں کی زیب و زین ہے بطول کا بھی چین ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جہاں کی زیب و زین ہے بطول کا بھی چین ہے، حسین ہے شہ زمن حسین ہے، حسین ہے شہ زمن حسین ہے، یہ آئے کائنات کو نوازنے کے واسطے، حبیب حر زہیر ہے حسین تک کے راستے، یہ ایک ریگزار کو یہ ایک ریگزار کو لہو سے جب سوار دے، سلگت دشت کو ابد تلک یہ پھر بہار دے، جہاں کی زیب و زین ہے بطول کا بھی چین ہے، جہاں کی زیب و زین ہے بطول کا بھی چین ہے، حسین ہے شہ زمن حسین، مل کے پڑھیے گا، حسین ہے شہ زمن حسین ہے، حسین ہے حسین تاج انبیاء حسین راز کبریا، حسین تاج انبیاء حسین راز کبریا، یہ کہتے ہیں رسول بھی حسین تیرا شکریہ، کچل دیا ہے ظلم کو کچل دیا ہے ظلم کو، تیرے کمال صبر نے خدا پہ مہربان کی، تیری نماز عصر نے جہاں کی زیب و زین ہے بطول کا بھی چین ہے، حسین ہے ماشاءاللہ یا
حسین ہے حسین ہے شہ زمن حسین ہے حسین ہے حسین ہے. بس یہ آخری بند پیش کرنے جا رہا ہوں. حسین ہے شہ زمن حسین. کمال زیست ہے اگر حسین کی اما ملے زمین کربلا فلک پہ بیج نہ ملے. خیال خواب تک میرے خیال خواب تک میرے حسین کے اسیر ہیں. جہاں میں سب کے سب سبھی حسین کے فقیر ہیں. جہاں کی زیب و زیر ہے. ماشاءاللہ مل کے محمد وآل محمد پر صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں. سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر. حسین کا دامن نہ چھوڑنا. دورے ستم میں جیسے بھی گزرے گزار لو لیکن کسی یزید سے رشتہ نہ جوڑنا. سبحان اللہ. احسنتم. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات بر محمد وآل محمد. ماشاءاللہ سے بھی علی جناب مشہدی صاحب قبلہ آپ کے سامنے نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے ذکر مظلوم کربلا کی مناسبت سے. اور دوسرا قطعہ آپ نے میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ منظر بھوپالی کا جو بھی آپ نے سماعت فرمایا ان کا کلام سنا آپ نے. یہ نہیں ممکن کہ سبھی لوگ کریں ذکر حسین. یہ نہیں ممکن کہ سبھی لوگ کریں ذکر حسین. ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے. یا دوسرا انداز یہ بھی ہے کہ ذکر شبیر سے ملتی ہے ہمیں ذکر خدا کی توفیق. ذکر شبیر سے ملتی ہے ہمیں ذکر خدا کی توفیق اور ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے. زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد.
فرش عزائے مظلوم کربلا بچھائی گئی ہے، کائنات کے گوشے گوشے میں مظلوم کا ماتم کیا جا رہا ہے۔ یقیناً جو حق پرساداری ہے وہ مشکل ہے۔ کون ہے جو ایسے پرسا دے جیسے کسی ماں کا کڑیل جمال بچھا جائے؟ حق ادا کرنا مظلوم کربلا کے غم کا آسان نہیں، لیکن صدقہ ہے اسی فرش عزا کا کہ اسی جگہ سے جہالت کی تاریکیاں بھی ختم ہوتی ہیں، علم کا نور بھی ساطع ہوتا ہے، تاریخ قلوب کی تطہیر بھی ہوتی ہے، اور یہ بشر کہ جو کہیں اور جانے والا تھا اسے یہ ذکر صراط مستقیم پر ثابت قدم کر دیتا ہے۔ زمانے کی تاریکیوں سے نکالنے کا ذریعہ ذکر حسین ہے، جہالتوں سے بچانے کا ذریعہ ذکر حسین ہے، عبادتوں کی تاکید کرنے کا ذریعہ ذکر حسین ہے، معبود کا تعارف کرانے کا ذریعہ ذکر حسین ہے، رسول کی معرفت کرانے کا ذریعہ ذکر حسین ہے، امام وقت کو پہچنوانے کا ذریعہ ذکر حسین ہے، اور مومنین کی اخوت کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ذکر حسین ہے، بزرگوں کی اطاعت کا پیغام دینے کا ذریعہ ذکر حسین ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا اتباع کرو اس رسول کی کہ جو نبی بھی ہے امی بھی ہے۔ جس رسول کو خدا نے بھیجا بھی ہے تو امیین ہی میں بھیجا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیے کریمہ آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، اور کون بھیجنے والا خدا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ یہ وہی خدا ہے کہ جس کی زمین و آسمان کی ہر شے تسبیح کرتی ہے، جو ملک بھی ہے، عزیز بھی ہے، قدوس بھی ہے، وہی وہ خدا ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو انہی میں سے مبعوث کیا ہے، جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جب امیین میں بھیجا ہے تو رسول صرف امیین کے لیے نہیں ہے، عالمین کے لیے بھیجا ہے۔ بھیجا امیین میں ہے، لیکن جب گفتگو کرنی ہوئی کہ جانتے ہو یہ کیسا نبی ہے، ہم نے کس کے درمیان میں بھیجا ہے، تو امی کی تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ زمانہ جہالت سمجھتا رہا، صاحب عصمت بتاتا رہا کہ یہ مرکز کا نام ہے، یہ مین پوائنٹ کا نام ہے، یہ پوری کائنات کی اس حصے میں جسے ہم زمین کہتے ہیں، اس کی مرکزیت کا نام ہے مکہ، جسے ام القریٰ کہا گیا ہے۔ نبی نے وہاں آ کر کے یہ بتایا، جانتے ہو کائنات کی ہدایت کے لیے آنے والا مرکز میں آیا ہے، مین بنیاد پہ آیا ہے، ورنہ خدا نے سورہ آل عمران میں صاحبان ایمان پر احسان جتایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ کا احسان ہے صاحبان ایمان پر کہ اس نے انہی کے نفسوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے۔ بھیجا امیین میں ہے، لیکن کس کے نفسوں میں سے ہے؟ جو صاحبان ایمان ہیں۔ اب آپ سمجھے کہ صاحب ایمان کہتے کسے ہیں؟ آنے والا وہ رسول آیا ہے، اور بھیجنے والے اس خدا نے بھیجا ہے کہ جس کی ہر شے تسبیح کرتی ہے۔ کوئی ایسی شے کائنات کی نہیں ہے جو خالق کی معرفت نہ رکھتی ہو، خالق کی تسبیح و تحلیل نہ کرتی ہو، مگر اس ملک نے، اس عزیز نے، اس قدوس نے، امیین نے بھیجا، مومنین کے نفسوں میں سے
انہی میں سے رسول کو بھیجا ہے، انہی میں رسول کو مبعوث کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول آیا ہے تو صاحبان ایمان کے حصار میں آیا ہے، مومنین کے درمیان میں آیا ہے۔ اسی لیے محافظین پر جب نظر پڑتی ہے تو ایمان اتنا عظیم ہے کہ اگر کہہ دیں خدا لشکر بھیجے گا تو خدا لشکر بھیج کر بتاتا ہے یہ مجھ کو ماننے والے ہیں، یہ صاحب ایمان ہیں۔ اور جس کی آغوش میں کل ایمان خدا بھیج دے، اس سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے؟ یہ جملے میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، مگر عزیزو جس نبی کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، جس نبی کی پیروی کی تاکید کی جا رہی ہے، جس نبی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بار بار ہمیں کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک سبب بھی بیان کر دیا گیا کہ اگر اتباع کرو گے تو ملے گا کیا؟ ہم یہی سوچیں نا کہ بھئی اگر ہم انویسٹ کر رہے ہیں تو فائدہ کیا ہے، اگر ہم کچھ لگا رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ خدا نے واضح کر دیا ہے اگر تم اتباع کرو گے تو فلاح و نجات کی ضمانت میں دیتا ہوں، اگر تم اتباع کرو گے تو تم سے محبت میں کروں گا۔ یہ تمام چیزیں خدا نے واضح کر دی ہیں۔ مگر عزیزو اب یہ نبی جس کے صفات و کمالات بیان کیے گئے ہیں کہ اس کا تذکرہ ما سبق کتابوں میں توریت اور انجیل میں بھی پایا جاتا ہے، اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ معروفات کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، طیب کو حلال قرار دیتا ہے، خبیث کو حرام قرار دیتا ہے۔ آج انہی دونوں موضوعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ اگر طیب کو حلال قرار دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کی طہارت پر اس کی نظر ہے، کائنات کی ہر شے کی طہارت پر اس کی نظر ہے۔ بلکہ اگر دیکھنا چاہیں تو ایک جانور کے عضو بدن پر بھی اس کی نظر ہے، حلال جانور بھی ہو تو اس میں بھی بتا دیتا ہے کہ یہ حصہ طیب ہے، یہ حصہ خبیث ہے۔ اسے ذبح بھی کیا گیا ہو اس کے باوجود بھی ان اعضاء کو مت کھانا، کیونکہ وہاں پر خباثتیں پائی جاتی ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جو نبی جانوروں کے اندرونی اعضاء سے بھی اتنی واقفیت رکھتا ہو، وہ بزم میں بیٹھنے والوں کے قلوب سے آشنا نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ خدا نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا، خلق عظیم پر فائز کر کے بھیجا تھا، تو کبھی کسی کو اس طریقے سے نہیں کہا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن زمانے نے ضرور اس پر نظر ڈالی ہے کہ کبھی اگر کسی نے بزم پیغمبر میں بیٹھ کر گستاخی کی ہے تو نبی نے بتا دیا ہے کہ دیکھو میری بزم سے اٹھ جاؤ، کیونکہ گستاخوں کی گنجائش میری بزم میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ تم نے اگر قرآن پڑھا ہے تو خدا نے میری بزم میں بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا ہے، خدا نے میری بزم میں آنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ جب کبھی نبی کے پاس جانا تو جیسے اپنوں کو پکارتے ہو ایسے میرے نبی کو نہ پکارنا، جب کبھی نبی کے ساتھ چلنا تو کبھی نبی سے آگے اپنے قدم کو نہ بڑھانا، یہ تمام تر باتیں۔ اور اگر بزم نبی میں بیٹھنا تو کبھی اپنے قدم کو نہ پھیلانا، کبھی آپس میں گفتگو اس طرح سے نہ کرنا کہ تم کانا پوسیاں کر رہے ہو اور نبی کو اچھا نہ لگے۔ یہ تمام تر طریقے کون سکھا رہا ہے؟ اپنے حبیب کے بزم میں جانے کا طریقہ خدا بتا رہا ہے۔ جب خدا بتا رہا ہے کہ نبی کی بزم میں جاؤ تو یہ کرنا، اب نبی یہ بتا رہا ہے جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس طرح سے کرنا، جو کہ یہ حبیب خدا ہے اور تعارف کروا رہا ہے ہر چیز کے بارے میں۔ پروردگارہ تیرا حبیب بار بار کیوں کہہ رہا ہے طیب کو استعمال کرو، طیب چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ اور خباثتوں سے محفوظ رکھو؟ خدا کہتا ہے هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، کہ یہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چجائے کہ خباثت کی کثرت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ یا اگر الفاظ بدل دوں تو شاید خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے چاہے خبیثوں کی کثرت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے،
لیکن اس کے باوجود بھی خبیث خبیث ہوتا ہے اور طیب طیب ہوتا ہے. شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ کی مثال اللہ نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے. شجرہ طیبہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں کی بلندیوں تک پرواز کرتی ہیں. شجرہ خبیثہ اور ملعونہ کی گفتگو کیا کی گئی ہے؟ یہ اتنے بیچارے کمزور ہوتے ہیں کہ ہواؤں کی جھونکوں پر بھی صحراؤں میں اکھڑ جایا کرتے ہیں اور پھرتے رہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ مومن مضبوط ہو جائے، محکم ہو جائے، ثبات قدم حاصل کر لے اور اس کا قلب بھی مطمئن ہو، اس کے قدم بھی مضبوط ہو، کسی بھی میدان سے یہ راہ فرار اختیار نہ کرے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اسے طیب رکھا جائے، کیونکہ خباثت انسان کو کمزور بنا دیا کرتی ہے. اور اسی کو اگر آپ اور آگے بڑھ کر کے دیکھنا چاہیں تو سورہ آل عمران میں خداوند عالم نے جنگ احزاب یا جنگ احد کا ایک نقشہ کھینچ کر کے ایک حالت کو بیان فرمایا ہے. اور خدا کہتا ہے کہ دیکھو اللہ ہر ایک کو غیب سے مطلع نہیں کر سکتا ہے. ہاں رسولوں میں سے جسے چاہے اسے ضرور غیب کی خبر دے دے گا، لیکن اس میدان میں جہاں تم اترے تھے اپنے دفاع کے لیے، میرے رسول نے کہا تھا دیکھو اس پہاڑی کے درے پر ہم تمہیں متعین کر رہے ہیں، یہاں سے تم ہٹنا نہیں. مال غنیمت جتنا سب کو ملے گا تمہیں بھی ملے گا، جتنا مال سب میں تقسیم کیا جائے گا تمہیں بھی اتنا ہی دیا جائے گا. تمہارے مال غنیمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اب انصاف سے بتائیے اگر رسول پر ایمان رکھنے والے یہ سب ہوتے تو اطاعت اور اتباع پیغمبر کا تقاضا کیا تھا؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں تمہیں ہلنا نہیں ہے، تمہیں ہٹنا نہیں ہے، کسی بھی صورت میں وہاں سے کہیں پر بھی منتقل نہیں ہونا ہے. لیکن ادھر فتح کے آثار ظاہر ہوئے، اوپر سے پستی کی طرف مال غنیمت نظر آیا. نبی منع کر رہا تھا ہلنا نہیں، چھوڑنا نہیں، لیکن چند افراد کے علاوہ سب نے جگہ چھوڑ دی. اب اس نقشے کو اپنے ذہن میں رکھنے کے بعد مفہوم آیت کو سمجھے. خدا یہ کہتا ہے کہ میں بھی یہ چاہتا تھا کہ طیب اور خبیث کو خلط و ملط نہ رہنے دیا جائے، بلکہ طیب کو خبیث سے جدا کر دیا جائے. جہاں نبی یہ چاہتے تھے کہ ہر ایک میں اگر ثبات قدم قائم رہا تو پتا چل جائے گا اس میں طیب کون ہے اور کون طیب نہیں ہے. خدا کہتا ہے میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میں اس میدان میں یہ دیکھ سکوں کہ میرے حبیب سے اپنا دل ملانے والا کون ہے، میرے حبیب کا ماننے والا کون ہے، میرے حبیب کی پیروی کرنے والا کون ہے، میرے حبیب کے حکم کے مطابق ٹھہرنے والا کون ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ طیب الگ ہو جائے، باقی الگ ہو جائے، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ طیب ہوگا تو ثبات قدم ہوگا اور پاکیزگی نہیں ہوگی تو راہ فرار ہوگا. اسی لیے جب نبی نے علی سے پوچھا جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے، مولا نے ارشاد فرمایا کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا. صلوات بر محمد و آل محمد. کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ مولا متقیان بھی بتا رہے ہیں کہ اگر ایمان ہوتا ہے تو ثبات قدم ہوتا ہے. اور یہی وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں امیر المومنین کی تلوار ٹوٹ گئی. آئے خدمت پیغمبر میں اللہ کے حبیب میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. بعض روایتوں کے مطابق ایک لکڑی نبی نے اٹھا کے دے دی. جانے والے نے یہ بھی نہیں کہا اللہ کے حبیب کہیں اس سے بھی جنگ ہوتی ہے. لیکن ادھر مولا کا بڑھنا تھا، ادھر سے قدرت نے بھیجا بنی بنائی ہوئی اور سجی سجائی ہوئی
خدا کی بھیجی ہوئی مصطفیٰ سے پائی ہوئی، علی سے صفدر و غازی کی آزمائی ہوئی، ارے بسر اطاعت حیدر میں اس نے راتیں کی، نڈر تھی ایسی کہ شیر خدا سے باتیں کی۔ ایسی تلوار جس کے بارے میں خدا کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا الْحَدِيدِ، حدید لوہا نازل نہیں ہوتا ہے، اس کی کانیں ہوتی ہیں وہاں سے نکلتا ہے، خدا نازل کر کے بتا رہا ہے۔ اور دوسری طرف سے صدا دینے والا جبریل صدا دے رہا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی نہیں ہے ایسا مرد، ایسا جوان، اور کہیں نہیں ہے ایسی جیسی یہ تلوار ہے جسے خدا نے بھیجا ہے۔ تو جس میدان میں یہ تلوار آئی ہے اور اس کے بعد جب خدا کی بھیجی ہوئی ہو، مصطفیٰ سے پائی ہوئی ہو اور چلے تو پھر اس کا انداز کیا ہوگا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو علی جناب غزل باش علی اللہ مقامہ کا ایک قطع کہ نام ہے میرا ذوالفقار، کہتی ہوں میں ہزار میں، آگے علی سے ہاتھ بھر رہتی ہوں کارزار میں، اور پشتے جمل پر آپ ہیں جائیے لوٹ جائیے، مرد کوئی بچا نہیں آپ ہیں کس شمار میں۔ عزیزان محترم، مزاج ذوالفقار اگر دست علی میں ہو تو یقیناً اس کا انداز، اس کا کاٹ مرحب و انتر جیسے بہادروں کے اوپر بھی اگر چلی ہے تو تقسیم کس طرح سے کیا ہے کہ وزن بھی کیا جائے تو کسی حصے میں فرق نہیں آئے۔ اور اس کے بعد بھی کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ میدان جنگ میں جب کبھی علی اترے ہوں اور دشمن کو زیر کیا ہو تو زیر کرنے کے بعد اس کے مال و اسباب کو لوٹا ہو یا اس کے جسم کو مسلح کیا ہو۔ مرحب کی بہن آتی ہے، میں اپنے بھائی کا ماتم کرنے آئی ہوں، لیکن جب پہنچی اور اس کی حالت کو دیکھا کہا میں تیرا ماتم نہیں کروں گی، تجھے کسی عادل نے قتل کیا ہے، تجھے کسی عادل نے قتل کیا ہے۔ جبکہ ماں نے پہلے ہی بتایا تھا میرے لال دیکھو حیدر نامی شخص سے کبھی جنگ نہ کرنا، اور یہ نام حیدر جو ہے یہ کسی اور نے نہیں رکھا ہے، یہ ماں کا رکھا ہوا نام ہے۔ چاک کرتے ہوئے جب کلئے ازدر دیکھا، نام مادر نے رکھا حیدر حیدر، اور علم ملتا ہے جہاں اس کا پتہ بتلائیں، علم کا شہر پیمبر ہے تو حیدر حیدر، علم کا شہر پیمبر ہے تو حیدر حیدر، یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے۔ اور اگر ہمیں حکم دیا گیا اتباع کا، اطاعت کا، تو تعارف کروایا گیا ہے، ان ذوات مقدسہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ان صاحبان تطہیر کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں خود اس بات کی طرف آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ جانتے ہو یہ طیب چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، پاک و پاکیزہ چیزوں کو۔ تو اصول شریعت کیا ہے، اصول مذہب کیا ہے، دین حقہ کا اصول کیا ہے کہ اگر نبی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ شے حلال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاک و پاکیزہ ہے، اس میں کوئی خباثت نہیں پائی جاتی۔ لیکن اگر کہیں منع کر دیا ہے کہ یہ حرام ہے تو حرام ہونے کی صورت میں یاد رکھیے گا، ہم سمجھ سکیں یا نہیں سمجھ سکیں، اس سے پہلے بھی میں اس موضوع کی طرف آپ کو اشارتاً عرض کر چکا ہوں کہ ہر خباثت میں جہاں حکم لگایا گیا کہ حلال ہے، ہر شے میں خباثت ہے۔ ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، ہمارے بچوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ پر، کیونکہ خبیث کا سائیڈ ایفیکٹ بہت برا ہے، اگر انسان نہ جانتے ہوئے بھی حرام چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ پھر حق کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہ میرا خطابت کا جملہ نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے۔
مولا نے ارشاد فرمایا جب آپ سے کہا گیا کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، ان کی کانوں میں باتیں نہیں جا رہی ہیں، ان کے دلوں تک آپ کا پیغام نہیں پہنچ رہا ہے، امام نے کہا تمہیں نہیں معلوم ان کے شکم حرام سے پر ہے، ان کا شکم حرام سے بھرا ہوا ہے، تو جہاں شکم حرام سے پر ہوتا ہے وہاں پھر حق کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ لیکن عزیزو، اس سے آگے بڑھنے کے بعد اس بات کی بھی وضاحت نبی کر رہا ہے، خدا بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو پاکیزگی اور طہارت میں اگر تم زندگی گزارو گے تو کم از کم ایک فائدہ تو یہی ملے گا کہ صاحبان تطہیر سے تمہارا رشتہ ہو جائے گا، تم صاحبان تطہیر کی طرف قدم بڑھاؤ گے تو پھر کوئی شے حائل نہیں ہوگی، آیہ تطہیر بھی تمہیں نہیں روکے گی بلکہ دعوت دے گی، آ رہے ہو قلب کی پاکیزگی کے ساتھ آ رہے ہو، نفس کی طہارت کے ساتھ آ رہے ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب تم طیب و طاہر بن کر کے آ رہے ہو تو یہی تو پیغام نبی ہے، آؤ میری بز میں آ جاؤ، ہم تمہیں انسان بنا دیں گے جس کے دل میں انسیت پائی جائے گی، جس کے سر کو بلند کر دیا جائے گا، جس کو معراج عطا کر دی جائے گی۔ عزیزان محترم، اسی لیے جناب زہرا یہ کہتی ہوئی نظر آئی، تمہیں خبر نہیں ہے تم ضلالت و گمراہی میں گھرے ہوئے تھے، جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، میرے بابا نے تمہیں ضلالت سے نکال کے صراط مستقیم پہ ثابت قدم کر دیا ہے، جہنم کے کگارے سے نکال کے جنت کے راستے پر لگا دیا ہے۔ یہ بابا کی عظمتوں اور فضیلتوں کو جناب معصومہ بیان فرما رہی ہے، جناب زہرا بیان فرما رہی ہے۔ تو اگر نبی نے تاریکیوں سے بچاتے ہوئے، ظلمتوں سے بچاتے ہوئے، نجاستوں اور خباثتوں سے بچاتے ہوئے انسانیت کو صراط مستقیم پر ثابت قدم کیا ہے اور جہنم سے حفاظت فرمائی، جنت کے راستے پر لگا دیا ہے، تو ہمیں یہی سوچنا ہے نا کہ جنت کے سردار کون ہیں، جنت کے تقسیم کرنے والے کون ہیں، جنت کے پروانے لکھنے والے کون ہیں، کوثر پر پہنچنے کے بعد سیراب کرنے والے کون ہیں، کون ذوات مقدسہ ہیں۔ بلکہ ہر ایک یہ جانتا ہے کہ میدان محشر میں جب سوال و جواب ہو چکے گا پھر بھی ایک صدا آئے گی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ارے یہ کہاں جا رہے ہیں، انہیں روکو، بھی ان سے سوال کیا جانا ہے، اور ان سے پھر پوچھا جائے گا یہ بتاؤ کہ تم نے حق کو قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو ہمیں حق کہاں پتا چلے گا اگر زبان نبی سے نہ سنا ہوتا، اے میرے معبود حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہو، یہی نہیں کہ جدھر حق ہو ادھر علی کو موڑ دے، بلکہ جدھر علی ہے ادھر حق کو موڑ دے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی مع الحق و حق مع علی، اب اگر کسی کو حق تلاش کرنا ہے تو یقیناً یہ سوال جب کیا جائے گا تو کیسے جواب دے گا اگر نہیں پہچانتا ہوگا؟ نبی نے اتمام حجت کر دیا ہے، نبی نے بتا دیا ہے، اسی لیے تو خدا بھی کہہ رہا ہے نا اتباع پیغمبر کرو، اتباع پیغمبر کریں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا، علی بھی سمجھ میں آئے گا، زہرا بھی سمجھ میں آئیں گی، حسن بھی سمجھ میں آئیں گے، حسین بھی سمجھ میں آئیں گے۔ جب ہم تذکرہ پنجتن کا کریں گے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے انہیں پاک کیوں قرار دیا ہے، اللہ نے انہیں آیہ تطہیر کے نزول کی صورت میں اس بات کا اعلان کر کے بتا دیا ہے کہ یہی صاحبان تطہیر ہیں اور میں ضمانت لے رہا ہوں ان کی پاکیزگی کی، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میں نے انبیاء کے سپرد بھی طہارت کی ذمہ داری چھوڑی تھی۔ جناب ابراہیم سے یہی تو کہا تھا نا، یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے اس گھر کو پاک و پاکیزہ رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ میں نے اپنے خلیل سے کہا تھا، خلیل جب تک رہا اس نے خیال رکھا، لیکن جب خلیل میری بارگاہ میں آ گیا تو لوگوں نے وہاں پہنچ کر کے بتوں کو بھی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بات کی منزل میں پھر کوئی کوشش کرے، لہذا خدا اول سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک۔ اب اگر خدا ضمانت لے رہا ہے
جن کی تطہیر کی وہاں ان کی تطہیر میں کسی کو کوئی شک پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ضمانت خدا نے لی ہے، اور خدا جب ضامن ہے تو یہ یقینی ہے کہ یہ طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہیں۔ اب اگر یہ طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہیں، نجاستوں اور خباثتوں کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی جاننا چاہیے کہ نجاست کسے کہتے ہیں، خباثت کسے کہتے ہیں، رجس کسے کہا گیا ہے۔ بہت ساری آیات میں تذکرہ کیا گیا ہے، جانتے ہیں رجس کسے کہا گیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اب صاحبان تطہیر ایک طرف رکھیں اسے، اس آیت کے ضمن میں دیکھیں خدا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ شراب، یہ جوئے، یہ پاسے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ رجس ہیں۔ صرف بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ جو رجس ہوتا ہے وہ عمل ہے کس کا؟ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تتقون۔ یہ عمل ہے شیطان، اس سے اجتناب کرنا، شاید اسی طرح متقی بن جاؤ، شاید اسی طرح تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو عزیزان محترم، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں سمجھیں۔ صرف یہی نہیں کہ ہم نے مولا کو صاحب سلونی مان لیا کافی ہے۔ مولا تو کہہ رہے ہیں نا، ہم سے پوچھو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ علم کہتے کسے ہیں۔ لہذا پاکیزگی کو اگر اختیار کرنا ہے، خباثتوں سے بچنا ہے، نجاستوں سے بچنا ہے، تو جہاں جہاں نبی بتاتا جا رہا ہے، خدا قرآن مجید میں بھی واضح کرتا جا رہا ہے، اور انہی احکامات کے ذریعے سے بعض لوگوں نے کہہ دیا تھا نا کہ نعوذ باللہ مولا کائنات نے بھی کبھی اپنی حرکتیں چھپانے کے لیے صاحبان تطہیر پر الزام تراشیاں کی جاتی رہی ہیں، اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو چھپانے کے لیے اس طریقے کے حرکات کی جاتی رہی ہیں، مگر علماء اہل سنت نے بھی جواب دے کر کے یہ بتا دیا جو صاحب تطہیر ہوتا ہے وہ نجاستوں میں کبھی مبتلا نہیں ہوتا ہے، وہ خباثتوں میں کبھی مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر یہ وضاحت کی جا چکی ہے تو ہمیں بھی ضرورت یہ ہے کہ ہم طہارت کو بھی سمجھیں اور خباثت کو بھی سمجھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم خباثت میں مبتلا ہو گئے تو ہم سے دونوں چیزیں چھوٹ جائیں گی جو اللہ کے حبیب نے ہمارے درمیان میں دونوں گراں قدر چیزیں چھوڑی ہیں، ثقل چیزیں چھوڑی ہیں، ثقلین کہا ہے، ان دونوں سے ہم محروم ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ بغیر طہارت کے یہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور بغیر طہارت کے تم اسے مس بھی نہیں کر سکتے۔ لا یمس الا المطہرون، بغیر طہارت کے تم آیات الہیہ کو ٹچ نہیں کر سکتے ہو، آیات الہیہ پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، تو قرآن ہم سے دور ہو جائے گا، ہم قرآن کو نہیں پا سکیں گے۔ اور دوسری طرف آیہ تطہیر ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ نہ رکھا اور اہل بیت اطہار کی طرف قدم بڑھایا تو حصار آیہ تطہیر ہمیں قرب اہل بیت حاصل نہ کرنے دے گی۔ یہاں آنا ہے تو پاکیزگی کے ساتھ آنا، طہارت کے ساتھ آنا، نجاست کے ساتھ یہاں قبول نہیں کیا جاتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر عظمت محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اسی پیغام کے لیے نبی نے وضاحت فرمائی ہے اپنی پوری 23 سالہ زندگی کے اندر۔ کیا ہے؟ ہمیں پیغام دے رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں پاک ہیں، یہ چیزیں نجس ہیں، اور جو پاک ہے وہ حلال ہے، جو نجس ہے وہ حرام ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کے بعد جو احسان پیغمبر ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا یہ نبی
انسانیت کو ان زنجیروں سے رہائی دلاتا ہے جو انسانیت میں پڑی ہوئی ہے، ان بوجھوں سے نجات دلاتا ہے جو انسانیت پر رکھ کر کے انسانیت کو کچلا جا رہا ہے۔ ہمارا وہ نبی ہے کہ جو انسانیت کو آزادی دلاتا ہے، انسانیت کو سربلند کرتا ہے۔ بہت ساری ایسی زنجیریں ہیں، معاشرتی زنجیریں ہیں، قبائلی زنجیریں ہیں، علاقائی زنجیریں ہیں، نہ معلوم کتنی ایسی زنجیریں ہیں کہ جنہیں ہم پہن کر کے پھرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ تو اس منزل پہ سمجھ میں آتا ہے، بھائی آپ یہ کر لیں، نہیں میں نہیں کر سکتا۔ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس پر نظر ڈالنی ہے یا یہ دیکھنا ہے کہ قانون مذہب میں ایسا ہے یا نہیں ہے، قانون اسلام میں ایسا ہے یا نہیں ہے، اسے نبی نے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ کیونکہ ہمیں حکم کیا ہے؟ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول دے اسے لینا ہے، جس سے رسول منع کرے اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تو کہیں جو ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول نے تو کہا نہیں آپ کر سکتے ہیں، مگر ہم نے بھئی ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے اختلافات ہمارے درمیان میں علاقے کی بنیاد پہ ہو جاتے ہیں، جبکہ فرش ازا کا مزاج یہ ہے کہ یہاں علاقہ کیا ہے، یہاں تو رنگ و نسل کی بھی قید نہیں ہے، یہاں تو مذہب و ملت کی بھی قید نہیں ہے۔ جو بھی آنا چاہتا ہے اس شاہ کے لیے، اس بادشاہ کے لیے، اس دین کے لیے، اس دی پناہ کے لیے کہ جس کے لیے معین الدین چشتی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہے۔ اور عزیزان محترم، حق تو یہ ہے کہ یہ بنا الہ الہ ہے۔ اور اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو امام رضا علیہ السلام کا ایک قول نیشاپور میں جو حدیث کے طور پر امام نے بیان فرمایا، جب تمام تر لکھنے والے محدثین کاغذ اور قلم لے کر کے جمع ہو گئے، فرزند پیغمبر اپنے جد کی کوئی حدیث بیان فرمائیے، تو امام نے اپنے سر کو بلند کیا اور ارشاد فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ یہی تو نبی بھی کہہ رہے تھے نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ نجات پا جاؤ گے۔ لیکن عزیزان محترم، اس سے آگے فرزند زہرا نے ٹرم اینڈ کنڈیشن بیان کر دی، اور ٹرم اینڈ کنڈیشن میں کیا ارشاد فرمایا کہ دیکھو کلمہ لا الہ کے قلعے میں داخلے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں۔ لہذا یہ امام علی رضا بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر لا الہ کو حاصل کیا ہے تو معین الدین چشتی بھی بیان کر رہے ہیں کہ بنا لا الہ الا اللہ ذات امام حسین کا نام ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لا الہ کو قبول کیا جائے اور حسین کو قبول نہ کیا جائے؟ یہ کبھی ممکن ہو سکا کہ بنیاد کو تسلیم نہ کرے اور مکان کو مان لے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ان حقائق پر نظر ڈالیں، لیکن سمجھ اسی وقت سکیں گے کہ جب دل پاک ہوگا، نفس پاک ہوگا۔ اگر قلب میں نفاق ہوا، شرک ہوا، کفر ہوا، تو حسین تطہیر کا نام ہے، حسین پاکیزگی کا نام ہے، حسین
عظمت و سربلندی کا نام ہے، یہ کسی ایسی جگہ پر نہیں ملتا، ملے گا تو ایسی عظمت کے ساتھ ملے گا، بلکہ یہ پورا گھرانہ ہی ایسا ہے کہ پاکیزگی کی جگہ پر ملتا بھی ہے اور طہارت و پاکیزگی پر اپنا سب کچھ قربان بھی کر دے۔ اگر کہیں طہارت اور پاکیزگی پر آنچ آنے لگے اور خباثت و نجاست کے مرکز اس پر حملہ آور ہونے لگے تو یہ ذوات مقدسہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے۔ یہ ذمہ داری امام حسین علیہ السلام نے کیوں لی کہ جد کی امت کی اصلاح کے لیے میں نکل رہا ہوں؟ اگر امت کو فکر نہیں تھی، لیکن وارث کبھی کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ انبیاء کی محنتیں نگاہوں کے سامنے ہیں، جد کی زحمتیں نگاہوں کے سامنے ہیں، لہذا جو اصل حقیقی وارث ہے اسی کو درد ہوگا، اسی کو احساس ہوگا، ورنہ جس کو فکر ہی نہیں ہو اسے کس بات کا احساس ہے؟ فرزند زہرا نے اسی لیے قیام کیا تاکہ زمانے کو بتا دے تم نے بھلا دیا ہے، مگر وارث جانتا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور جب چل رہے ہیں تو سب کو لے کر کے چل رہے ہیں، ہر منزل اور مقام کے لیے انتخاب بھی کر لیا ہے، لیکن جس کا انتخاب کیا ہے ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے قدم پیچھے ہٹے، اور اگر ثبات قدم ہے تو یہ علامت کس چیز کی ہے؟ علامت ایمان ہے، علامت پاکیزگی ہے، علامت طہارت ہے، یہ اتصال شجرہ طیبہ کی دلیل ہے کہ یہ اپنی زندگی شجرہ طیبہ کی اطاعت اور اتباع میں بسر کرنے والا ہے، جو پیغام وہاں سے ملا ہے اسی پر یہ ثابت قدم ہے، ورنہ ہر انسان جانتا ہے کہ جو اس کائنات میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا سے جائے اور ذائقہ موت اسے نہ چکھنا پڑے۔ خدا نے مسلسل ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے تم سب کے سب۔ لیکن اس ترقی یافتہ دور میں بھی آج تک کوئی نہ بتا سکا کہ ذائقہ موت کیا ہوتا ہے، ذائقہ موت کیسا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں ذائقہ موت۔ لیکن زمین کربلا پر ایک شہزادہ ہے جسے قاسم ابن حسن کہا گیا۔ امام حسن کے اور بچے ہیں، حسن مصنع بھی ہیں، جو کربلا میں زخمی ہوئے مگر درجہ شہادت پر فائز نہیں ہوئے، یہ بچ گئے تھے، اس کے اسباب و علل بیان کیے۔ عبداللہ ابن حسن بھی ہیں جنہوں نے بھی درجہ شہادت اختیار کیا، مگر عزیزو یہ کیسا قاسم ہے کہ جب اس دنیا میں آیا تو اپنے دادا کا اقتدار صرف دیکھنے کا موقع بھی اگر چاہتا تو نہیں مل سکتا تھا۔ 47 یا 48 ہجرہ میں امام حسن مجتبیٰ کی آغوش میں جناب قاسم آئے۔ 7 یا 8 سال پہلے امیر المومنین کی شہادت 40 ہجرہ میں ہوئی ہے، لیکن دادا کی تمام تر عظمتوں کا تذکرہ بابا کی زبانی سنا بھی اور بابا کے کردار میں دیکھا بھی، اور اس طریقے سے بابا کے نقش قدم پر چلتے رہے کہ جب 50 ہجرہ میں امام حسن کو زہر دغا دیا گیا تو آپ کی عمر 2.5 سال یا 3 سال بیان کی جاتی ہے، یا بعض روایتوں کے مطابق اور تھوڑا اوپر نیچے۔ عزیزان محترم، 50 ہجرہ میں امام حسن مجتبیٰ کو جب زہر دغا دیا گیا، جگر کے ٹکڑے تشتے طلا میں گرتے رہے، لیکن
یہ حالت امام حسن کی مدینے میں ہوئی تھی جب جگر کے ٹکڑے گرتے تھے. زینب جیسی بہن تھی، لا لا کر کے تشت رکھتی تھی، اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر کے تڑپ جاتی تھی. یا میں یوں کہوں کہ 50 ہجری میں حسن مجتبی مدینے میں تاریخ کربلا لکھ رہے تھے، اور جب تاریخ کربلا رقم کر رہے تھے، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے امام حسن نے کربلا کے لیے اہتمام بھی کر دیا. کاغذ و قلم منگا کر کے ایک تحریر لکھنی شروع کر دی، اور تحریر لکھنے کے بعد جناب ام فروا کے سپرد کر دیا. دیکھو اس تعویذ کو بنا کر کے میرے قاسم کے بازو پر باندھ دینا، جب کبھی مصیبت آن پڑے اور کوئی حل نہ مل سکے تو اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا، تمہیں اس کا حل نظر آ جائے گا. عزیزو، زمین کربلا پر ابھی سنے بلوغ تک قاسم نہیں پہنچا ہے، ابھی سنے بلوغ تک بھی قاسم نہیں پہنچا ہے، لیکن ماں کہہ رہی ہے میرے لال قاسم دیکھو میں خانوادے سے باہر کی ہوں، میرے لال کل ایسا نہ ہو جب فاطمہ زہرا سوال کرے تو میرے پاس کوئی جواب نہ ہو. میرے لال تم سب سے پہلے مقتل میں جا کر کے دین پر اپنی جان قربان کر دینا، شریعت پر اپنی جان نچھاور کر دینا، اپنے چچا سے اجازت طلب کر کے سب سے پہلے مقتل میں چلے جانا. جناب قاسم صبح عاشور سے لے کر کے مسلسل خدمت امام میں آتے رہے، کہتے رہے چچا جان مجھے اس دفعہ دے دیجئے. امام کیا کہتے تھے؟ میرے لال قاسم بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جناب قاسم اس قمصنی میں کہتے ہیں آقا میرے نزدیک بہت شہد سے زیادہ شیریں ہے. ذائقہ موت فرزند حسن مجتبی بیان کر رہا ہے. امام کہتے میرے لال تم میرے بھیا کی نشانی ہو، جاؤ ماں کے پاس جاؤ. واپس کر دیتے، پھر ماں اصرار کرتی ہے، پھر آتے ہیں، پھر امام واپس کر دیتے ہیں، اور آخری مرتبہ جا کے ماں کے پاس بیٹھ گئے، اپنے سر کو گھٹنوں کے درمیان میں رکھ لیا، زار و قطار رونا شروع کر دیا. جناب ام فرما نے سوال کیا میرے لال تمہیں کیا ہوا؟ کہا ماں میں بار بار آقا سے اجازت مانگتا ہوں، مولا مجھے اجازت نہیں دیتے. جناب ام فرما کو یاد آیا، آواز میرے لال ذرا بازو پر تعویذ جو بنا ہے اسے کھولنا. ارے جب تعویذ کھولا گیا حسن مجتبی کی تحریر، بھیا حسین قاسم میری طرف سے فدیہ ہے، اے میرے بھائی اسے مقتل کی اجازت دے دینا. اب خط بابا کا پڑھا، چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار. ارے اب چچا کی خدمت میں حاضر ہو رہے. امام کی نظر پڑی، مولا تڑپ گئے، سوال کر لیا میرے لال قاسم سب خیر تو ہے؟ ابھی تم غمزدہ تھے، یہ خوشی کے آثار کیسے؟ کہا مولا بابا کی تحریر لے کر کے آیا ہو. امام کہتے ہیں بہت بڑی سفارش لائے ہو. امام نے خط پڑھنا شروع کیا، بھائی کا خط نگاہوں کے سامنے، بھتیجا سامنے کھڑا ہوا ہے. اب امام نے قاسم کو سجانا شروع کیا، امامے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سر پہ امامہ باندھا، دوسرا کمر پہ پٹکا باندھا، ابا ڈالی، اور پھر کرتے کے گریبان کو تھوڑا کھول کے چاک کر دیا. جناب قاسم نے سوال کر لیا با مولا آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا بیٹا چاک گریبان یتیمی کی علامت ہوا کرتی ہے، شاید اشقیا تم پر رحم کرے. امام نے اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے قاسم کو فرس پہ سوار کیا اور اس کے بعد مقتل کی اجازت دی. ارے یتیم حسن مقتل میں پہنچا، جنگ کرتا جاتا ہے. جس نے حسن مجتبی کی جنگ نہیں دیکھی تھی،
قاسم کی جنگ دیکھ کر کے شجاعت حسن مجتبی یاد آ گئی. تھا تو کم سے لیکن ظالموں کو تہے دیکھ کرتا چلا گیا. پسر سعد نے ارزق شامی جیسے جری پہلوان سے کہا اے ارزق آگے بڑھ اور اس کے راستے کو روک. ارزق شامی مسکرا کے کہتا ہے بچے کے لیے مجھے بھیج رہے ہو؟ میں اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں. اس نے اپنے بچے بھیجنے شروع کیے. جو بھی آتا ہے حسن مجتبی کے اس دلیر کے سامنے ٹھہر نہیں پاتا. چند ہی وار میں زمین بوس ہو جاتا ہے. اور جب سارے بیٹے مارے جا چکے اب ارزق شامی آگے بڑھا. خبر امام تک پہنچی. امام نے دعا خیر دی پروردگارا میرے بھتیجے کی خیر. ارزق شامی کو بھی فرزند امام حسن نے اس طریقے سے وار کر کے زیر کیا کہ باطل میں ایک لرزہ طاری ہو گیا. اب پسر سعد کہتا ہے ارے تم کیا دیکھ رہے ہو؟ چاروں طرف سے حسن کے چاند کو حلقے میں لے لو. اب حصار میں ظالموں کے جناب قاسم آ گئے. یہاں حسین کی نظر مقتل پر تھی مگر اب قاسم نظر نہیں آتا. زخموں سے چور ہوا. سر پر تلوار پڑی. دشتے بلا کی طرف چلے تو صدا دی یا اما ہو ادرکنی چچا میری مدد کے لیے آئیے. ارے جیسے یہ صدا گونجی امام حسین بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے فرس کو دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے مگر اشقیا جنہوں نے بھاگنا شروع کیا سمیہ پاسے جناب قاسم پامال ہو گئے. ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی گئی. ارے دادی کا درد یاد آیا. ہر قدم پہ صدا دیتے رہے چچا میری مدد کیجئے. امام پہنچے تو بھتیجا دور فانی سے رخصت ہو چکا. جسم کے ٹکڑے بکھرے پڑے. امام بیٹھ گئے. میرے لال قاسم حسین شرمندہ. ارے تم بلاؤ میں پہنچ نہ سکا. ابا بچھا دی. جسم کے ٹکڑے جمع کرنے شروع کر دیے. اور ایک گٹھری سی بنی لے کر کے چلے در خیمہ پہ پہنچے. جناب ام فروا کو صدا دی. ثانیہ زہرا نے بڑھ کر کے استقبال کیا مگر عزیزو اب آنے والا شہزادہ جس کا صحرا خون کے لڑیوں کا بنا ہوا ہے جسم کے ٹکڑوں سے اس کا صحرا بنا ہوا ہے. ایک گٹری حسین رکھتے ہیں. جناب فروا نے سر سجدے میں رکھا. پروردگارا تیرا شکر ہے میرا فدیہ قبول ہوا. ارے بیویوں نے حلقہ کیا. ماتم شروع ہوا. واہ قاسمہ واہ حسنہ یا حسین یا قاسم جوان ہائے ہائے جوان 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 قاسم جوان
Hi hi Jawan, Qasim Jawan. 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 Hi hi Jawan, Qasim Jawan.